السلام علیکم. کام کی ایک بات. آج 6 ذی الحجہ ہے. میں ابھی ناشتہ کر کے ہوٹل سے باہر نکلا ہوں. یہ مکہ عزیزیہ شمالی میں کبری خالد کے پاس ہوں. تو میں نے بولا چلیں آپ سے کچھ اپنی یادیں شیئر کریں. اور یہ میرے پیچھے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے مینا ہے. تو انشاءاللہ اتوار کی رات سے عشاء کے بعد آج ہی نکلنا شروع ہو جائیں گے مینا کی طرف، کیونکہ رش کی وجہ سے رات سے ہی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے بولا چلیں آپ کو عزیزیہ کی سیر بھی کرائیں اور کچھ حج کے بارے میں بھی بتائیں. حج کا طریقہ، حج کی اقسام، حج افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنا اور عمرہ نہ کرنا، اس میں قربانی واجب نہیں. حج تمتع، ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا. تمتع کے مطلب ہے فائدہ اٹھانا، کیونکہ ایک ہی سفر میں دو عبادتیں جمع کرنے اور دونوں عبادتوں کے درمیان احرام کی پابندیوں سے آزاد رہ کر وقت گزارنے کا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں. اور حج تمتع کرنے والے کو متماتع کہتے ہیں، اور اس پر شکرانی قربانی واجب ہوتی ہے. حج قران کرنے والے حاجی قارن کہلاتے ہیں. اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اور ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ادا کیا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا، اسے بدستور احرام میں رہنا ہوگا. 10ویں 11ویں یا 12ویں ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھول سکتا ہے. ایام الحج 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ایام الحج کہلاتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے. یوم ترویہ، 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے. اس دن عازمین حج مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں. یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. اس دن عازمین حج مینا سے عرفات کا سفر کرتے ہیں. پورا دن میدان عرفات میں گزارا جاتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے. ایام نہر، 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے ایام کو ایام نہر کہا جاتا ہے. ایام رمی، 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے ایام کو ایام رمی کہتے ہیں. ایام تشریق، 9 ذی الحجہ فجر سے 13 ذی الحجہ عصر تک کے ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان دنوں میں حاجی اور غیر حاجی جہاں بھی ہوں ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے فوراً بعد تکبیرات تشریق کہتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حج کے اعمال، 8 سے 12 ذی الحجہ کے درمیان حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں. 13 ذی الحجہ کا دن اختیاری ہوتا ہے. جس نے کوئی ایک فرض بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہ ہوگا. البتہ اگر کوئی شخص طواف زیارت وقت پر نہ کر سکے اور بلا عذر شرعی تاخیر سے کرے تو طواف کے بعد اس کا دم بھی دینا پڑے گا. دم سے مراد کم از کم 1 سال کا چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی، یا بڑے جانور گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ ہے، جو کہ حج یا عمرے کا کوئی واجب چھوڑنے یا کوئی ممنوع کام کرنے سے فدیہ کے طور پر لازم ہوتا ہے. یہ دم حدود حرم میں دینا لازم ہے اور اس سے حاجی یا کسی مالدار کا کھانا جائز نہیں. فرائض، حج کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 احرام یا نیت، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت. واجبات، حج کے واجبات یہ ہیں: نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی جمرات، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 سعی طواف زیارت کے بعد، اور نمبر 6 طواف وداع.
احرام مینا کے لیے حجاج کی روانگی چونکہ 7 ذی الحج کی شام سے شروع ہو جاتی ہے، لہذا اس سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صفائی اور ناخن کاٹنے کے بعد احرام کی نیت سے غسل ورنہ وضو کر لیں۔ حج تمتع کرنے والے خواتین و حضرات مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام کا لباس زیبتن کر لیں۔ فرض نماز کے بعد احرام باندھنا مسنون ہے، لیکن اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر نماز کے لحاظ سے مکروہ وقت ہو تو نفل چھوڑ دیں۔ حج کی نیت ترجمہ: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے، اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ نیت کی میں نے حج کی اور احرام باندھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یا پھر اے اللہ، میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے فوراً بعد خواتین آہستہ جبکہ مرد حضرات قدر بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ کہیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ آہستہ آواز سے درود شریف پڑھیں اور دعا بھی مانگیں۔ اب آپ پر ایک دفعہ پھر احرام کی تمام پابندیاں لازم ہو گئیں۔ مینا کے لیے روانگی۔ مینا کو روانگی 8 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے رات میں بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مینا روانہ ہوتے وقت مختصر سامان ساتھ لے کر جائیں: 1 عدد شلوار قمیض، چپل، چھتری، ٹیشو پیپر، کھانے پینے کی خشک چیزیں، پاور بینک، اسپرے بوتل، ضروری ادویات، چٹائی، ٹوتھ پیسٹ، برش، مسواک، احرام کی فاضل چادر، چھوٹا تولیہ، کھانے پینے کے مختصر برتن، چمچ وغیرہ، اور سفر کے دوران اخراجات کے لیے کچھ رقم ساتھ لے لیں۔ یہ سب چیزیں کندھے پر لٹکانے والے ہلکے پھلکے مگر مضبوط بیگ میں رکھیں۔ بڑے بیگ اور غیر ضروری سامان ہرگز ساتھ نہ لے کر جائیں۔ مینا میں عازمین حج 8 ذی الحج کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ مینا کے قیام کے دوران یعنی 8 ذی الحجہ کو اور پھر 10 سے 13 ذی الحجہ کو نمازیں اپنے اپنے خیموں میں ہی باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ عرفات کے لیے روانگی 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کی صبح طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ انتظامی ضرورت کے تحت حجاج کرام کو 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات کو عرفات روانہ کیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں۔ تمام حجاج مکتب کے شیڈول کے مطابق اور ان کی رہنمائی میں ٹرین یا بسوں کے ذریعے عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ راستے میں تلبیہ، تکبیر، تحلیل پڑھتے رہیں۔ عرفات میں خطبہ حج۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر اور قصر کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت اور نفل نہیں ادا کیے جاتے۔ حنفی مسلک کے تحت خیموں میں نماز کی صورت میں ظہر اور عصر کی نمازیں الگ الگ اپنے اوقات میں پڑھی جائیں گی۔ وقوف عرفات، حج کا رکن اعظم۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگیں، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر مانگنا مسنون ہے۔ بیماری، ضعیف اور بڑھاپے کی وجہ سے دعا بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تھک جانے کی صورت میں ذرا دیر بیٹھ جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ عرفات میں بیکار وقت نہ گزاریں اور نہ ہی زیادہ کھانے پینے میں مشغول ہوں۔ اگر کوئی شخص مغرب سے ذرا دیر پہلے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا وقوف ہو گیا۔ حجاج کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ عرفات کا وقوف حج کا لازمی رکن ہے، چنانچہ یہ فوت ہو جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ جیسے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہسپتال میں ہوتے ہیں، انہیں سعودی حکومت کی طرف سے ایمبولینس کے ذریعے عرفات پہنچایا جاتا ہے۔ انتہائی عذر کی صورت میں 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے پہنچ جانے والے شخص کا وقوف بھی ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات کی دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مزدلفہ کے لیے روانگی 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر پیدل، بس یا ٹرین کے ذریعے میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کی جائے گی، خواہ روانگی میں دیر ہو جائے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں بالترتیب ادا کرنی ہے۔ جس وقت بھی مزدلفہ پہنچے اطمینان سے نمازیں ادا کریں اور مزدلفہ کی رات آرام کریں، یہی مسنون ہے۔ رمی کے لیے چنے کے دانوں کے برابر کم از کم 70 کنکریاں اکٹھی کر لیں۔ 10 ذی الحجہ کے لیے 7 کنکریاں، 11 اور 12 ذی الحجہ کے لیے 21 اور اگر 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنی ہے تو مزید 21 کنکریاں۔ 10 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ تینوں ایام کی کنکریاں مزدلفہ سے لینا مستحب ہے، البتہ بھول جانے یا کسی اور وجہ سے کنکریاں مزدلفہ سے نہ لینے کی صورت میں مینا سے بھی لی جا سکتی ہے۔ جمرات کے قریب سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے۔ مینا کے لیے روانگی 10 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کی صبح کی فجر اور وقوف مزدلفہ کے بعد سورج طلوع ہونے سے قبل مینا روانگی ہوگی۔ حجاج کرام مزدلفہ میں اپنی اپنی جگہوں پر روانگی کا انتظار کریں اور جب بسوں کی روانگی کی اطلاع مکتب کی طرف سے ملے تو بسوں کی طرف روانہ ہوں۔ اسی طرح ٹرین پر جانے والے حجاج بھی اسٹیشن کے گیٹ پر رش نہ بنائیں بلکہ اپنی جگہوں پر ہی گیٹ کھلنے کا انتظار کریں۔ گیٹ پر رش لگانے سے شدید گھٹن کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اس دن جب آدمین حج مزدلفہ سے مینا اور پھر رمی جمرات کے لیے پیدل راستے پر چلتے ہیں تو راستے میں سعودی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار آدمین حج کو فالتو سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سامان کی وجہ سے جمرات کے علاقے میں دوسروں کو ایذا پہنچتی ہے اور حادثات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہوگا مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد پہلے اپنا فالتو سامان یعنی بیگ، چٹائی اور چھتری وغیرہ اپنے خیمے میں رکھیں اور پھر رمی جمرات یعنی کنکریاں مارنے جائیں۔ آج حجاج کرام کا مصروف ترین دن ہے۔ مینا میں آج حجاج کے اہم افعال حج میں جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور حلق یا قصر شامل ہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی واجب ہے۔ 10 ذی الحجہ جن مقامات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں انہیں جمرات کہتے ہیں۔ جن 3 مقامات پر رمی جمار ہوتی ہے انہیں جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنا واجب ہے۔ مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے مغرب تک بلکہ مغرب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ عذر شرعی وجہ سے کسی کو رمی کرنے کا وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ رمی کے لیے کنکریاں چنے کے دانوں کے برابر ہوں۔ بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے چاہیے اور نہ ہی جوتے یا کوئی اور چیز۔ رمی کے بعد اکثر حادثات ہوتے ہیں، یہاں بہت احتیاط کریں اور اپنے ساتھ سامان لے کر مت جائیں۔ جس راستے سے جا رہے ہوں اس پر واپس نہ مڑیں۔ رش کے باعث راستے میں کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے بھی گریز کریں۔ رمی کرتے وقت خیال رکھنے کی خاص بات یہ کہ جمرے سے تھوڑا دور سے ہوتے ہوئے اس کے اگلے حصے میں جا کر رمی کریں، وہاں عموماً بھیڑ بہت کم ہوتی ہے۔ خیال رکھیں کہ رمی اور دعا کرنے کے بعد فوراً آگے بڑھ جائیں تاکہ جمرات پر رش نہ ہو اور تمام حجاج سہولت کے ساتھ رمی کر سکیں۔ رمی جمار کی دعا۔ رمی جمرات کے وقت دائیں ہاتھ سے ہر کنکری مارتے وقت یہ کہنا مسنون ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجاج کو سعودی عرب میں قیام کے دوران اپنے گروپ کے ساتھ رہنا چاہیے اور رمی کے لیے مکتب کی طرف سے دیے گئے اوقات کی سختی سے پابندی کریں۔ حجاج کرام کی رمی کے لیے روانگی کے وقت مکتب اور خدام الحجاج کا عملہ حجاج کرام کو منظم رکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ معذور افراد شریعت کے مطابق اپنی جگہ اپنے گروپ کے مرد حضرات میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں۔ قربانی واجب ہے۔
10 ذوالحج قربان گاہ پر جا کر خود قربانی کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نیز اب سعودی حکومت کی طرف سے حج پیکج سے الگ انفرادی قربانی کی اجازت اور اختیار بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہانگی نے عازمین حج کی سہولت کے لیے حج درخواست کے ساتھ قربانی کی رقم کی وصولی کا بندوبست کیا ہے۔ قربانی کا وقت پاک حج ایپ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے۔ اس وقت تک انتظار کرنے بعد حلق یا قصر کروایا جائے۔ نیز جو عازمین حج کسی وجہ سے دم کی ادائیگی کرنا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے باہر سعودی اداروں کے مخصوص کاؤنٹر پر بھی رقم جمع کروا کر دم کے ٹوکن حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دھوکے سے بچنے کے لیے صرف سعودی اداروں کے مخصوص کاؤنٹر سے دم کا بندوبست کریں اور کسی پرائیویٹ شخص کو رقم دینے سے گریز کریں۔ حلق یا قصر واجب ہے۔ 10 ذوالحج جمرہ عقبہ بڑا شیطان کی رمی سے واپس آ کر قربانی کے بعد حلق سر منڈوانا یا قصر پورے سر کے بال 1 انگلی کے پور کے برابر کروا لیں۔ اگر پہلے عمرے کے بعد حلق کروایا تھا تو پھر بھی دوبارہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ خواتین کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں۔ انگلی کے 1 پور یا انچ یا اس سے کچھ زیادہ سارے یا کم از کم چوتھائی بالوں کی چٹیاں پکڑ کر کٹوائیں۔ حلق یا قصر کے بعد ناخن بھی ترشوانا مستحب ہے۔ مرد حضرات حجام کی دکان پر جا کر حلق یا قصر کروائیں۔ احرام کو کھول کر عام لباس پہننا 10 ذوالحج حلق یا قصر کے بعد احرام کا لباس تبدیل کر کے عام لباس پہن لیں۔ نہا دھو کر میل کچیل صاف کر لیں۔ اب احرام کی دیگر پابندیاں ختم ہو گئی سوائے ازدواجی تعلقات کی ادائیگی کے، جس کی پابندی طواف افاضہ یا طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی۔ حج کے دوران اس دن عید کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ طواف زیارت یا طواف افاضہ کے لیے روانگی فرض 10 ذوالحج قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے ترجمہ اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں کی قربانی پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ آیت کی تشریح یہ ہے، میل کچیل دور کریں یعنی یوم نحر 10 ذوالحج کو قربانی سے فارغ ہو کر حرامت کرائیں، نہائیں دھوئیں، اس قدیم کا گھر کا طواف کریں سے مراد طواف زیارت ہے جو یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ کو کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کا افضل وقت 10ویں ذوالحجہ ہے اور بہتر ہے کہ یہ طواف رمی، قربانی اور حلق کے بعد کیا جائے، البتہ ان افعال سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت 12ویں تاریخ سورج غروب ہونے تک کرنا ضروری ہے، اور اگر 12ویں تاریخ گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا تو تاخیر کی وجہ سے دم دینا واجب ہوگا اور طواف بھی کرنا پڑے گا۔ یہ طواف کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی بدل دے کر ادا ہو سکتا ہے، بلکہ آخر عمر تک اس کی ادائیگی فرض رہتی ہے، اور جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے گا بیوی سے متعلق پابندیاں برقرار رہیں گی۔ آپ نے جب طواف زیارت کر لیا تو اب ازدواجی تعلقات سمیت احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی، حلال ہو گیا۔ اب آپ کے لیے جو کچھ حالت احرام میں حرام تھا وہ سب حلال ہو گیا۔ محترم خواتین کے لیے کچھ ایسی قدرتی حالتیں ہوتی ہیں جو انہیں فطری طور پر پیش آتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا، نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن ممنوع ہو جاتا ہے۔ اگر حج میں ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ حج کے تمام امور انجام دیں، صرف طواف اس وقت تک نہ کریں جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، خواہ وہ 12 ذوالحجہ کے بعد ہی ہو۔ اس تاخیر سے ان پر دم واجب نہیں ہوتا اور نہ کسی طرح کا گناہ ہوتا ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام کا اندازہ کر کے ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات کے ذریعے طواف زیارت کے دنوں میں پاکی کی کوشش کر سکتی ہیں، بالخصوص اگر ان کی مدینہ منورہ یا پاکستان روانگی حج کے فوراً بعد ہو۔ طواف زیارت کے بعد صفا و مروہ کے درمیان کی سعی واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، طواف و سعی سے فارغ ہو کر پھر مینا چلے جائیں۔ رات مینا ہی میں گزارنی چاہیے، چاہے رات کے کسی بھی حصے میں طواف سے فارغ ہوں۔
10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کی مغرب تک مینا میں قیام ضروری ہے، البتہ 13 کا قیام اختیاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حج نہیں، اب جو کوئی دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یعنی ایام تشریق میں مینا سے مکے کی طرف واپسی خواہ 12 ذی الحجہ کو یا 13 ذی الحجہ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حج نہیں۔ اہمیت اس کی نہیں کہ آپ کتنے دن ٹھہرے، بلکہ اس بات کی کہ جتنے دن پہ ٹھہرے ان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، یا صرف سیر و تفریح اور فضول باتوں میں وقت ضائع کیا۔ 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن، مینا میں قیام رمی واجب ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے یا زیادہ ہجوم کی وجہ سے 10 تاریخ کو طواف زیارت نہیں کر سکے تو آج کر لیں۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام رمی یعنی جمرات کو کنکریاں مارنے کے دن کہتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں رمی ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے مینا میں قیام کرنا سنت موقدہ ہے، اور مینا سے باہر مکہ مکرمہ یا کسی اور جگہ رات گزارنا ممنوع ہے۔ آج کے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو 3 جمروں کی رمی کرنا ہے۔ آج رمی کنکریاں مارنے کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہے، اور اب مغرب کے بعد بھی صبح صادق سے پہلے تک جائز ہے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا آئے گا، اس پر 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے۔ رمی کے بعد ذرا بائیں جانب کو ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں، توبہ استغفار اور تسبیح و ذکر کر کے بعد درود شریف پڑھیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے دعا مانگیں، اگر رش زیادہ ہو تو آگے بڑھ جائیں، اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر آئیں اور اسی طرح 7 کنکریاں اس کو ماریں جس طرح جمرہ اولا پر ماری ہیں، اور ذرا بائیں جانب کو ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، اور اتنی دیر ہی ٹھہرے جتنی دیر جمرہ اولا پر ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ پر آئیں، اسی طرح 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں جس طرح پہلے ماری تھی، مگر اس جمرہ پر ٹھہرنے یا دعا مانگنے کی کوئی سند نہیں ملتی۔ اس کے بعد سیدھے مینا میں اپنے قیام گاہ پر چلے جائیں۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، قیام مینا رمی واجب ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارت 11 ذی الحجہ کو بھی نہیں کیا تو آج کر سکتے ہیں۔ نیز آج کا مخصوص عمل تینوں جمرات کو زوال کے بعد رمی کرنا، کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی ترتیب سے اور اسی طریقے جس طرح آپ کل کر چکے تھے۔ 11 اور 12 تاریخ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک جائز ہے، لیکن بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اگر آپ رمی نہ کر سکتے تو مغرب کے بعد بھی صادق سے پہلے تک جائز ہے۔ آج کل بعض عرب علماء کرام نے شدید بھیڑ کی صورت میں زوال سے پہلے بھی رمی کا فتویٰ دیا ہے۔ نیز بوڑھوں، بیماروں اور خواتین کے لیے رات کے وقت ہی رمی کرنا بہتر ہے چونکہ ہجوم کم ہوتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد 13 کی رمی کے لیے مینا میں مزید قیام کرنے اور نہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو آج 12 تاریخ کی رمی سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جا سکتے ہیں، بشرطے کہ غروب آفتاب سے قبل آپ مینا سے نکل جائیں۔ اگر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا سے نہ نکل سکے تو آپ مینا سے جانا مکروہ ہے۔ اگر آپ 13 ذی الحجہ صبح صادق تک مینا میں رہے اور رمی کے بغیر چلے گئے تو دم دینا پڑے گا۔ آپ کو چاہیے آپ 12 کی رات مینا ہی میں گزاریں اور 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کر کے مکہ معظمہ جائیں۔ 12 ذی الحجہ کو مینا سے ایک بار پھر یہ قافلے مکہ معظمہ کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ آپ بھی مکتب کے اعلان کے مطابق روانگی کے بعد پہلے ہی رمی وغیرہ سے فارغ ہو، سامان باندھ کر تیار ہو جائیں، اور جب آپ کی بسیں آئیں تو ان پر سوار ہو کر اپنی بلڈنگ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب حج کے تمام ارکان ادا ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع باقی رہ گیا ہے۔ ماشاءاللہ حج کی سعادت عظمہ آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ جو حجاج کرام 12 ذی الحجہ کو آخری رمی جمرات کے کرنے کے بعد اپنے طور پر مغرب سے قبل مینا کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ جمرات سے مسجد خیف کے قریب سرنگ کے راستے ہوتے ہوئے خالد کبری پل کے پاس عزیزیہ پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے سرنگ کے باہر خدام الحجاج موجود ہوں گے۔ یہ راستہ عزیزیہ کے قریب ترین ہے۔ جن حجاج کی رہائش گاہیں بطح قریش میں ہیں وہ مکتب کی طرف سے فراہم کردہ بسوں میں ہی روانہ ہوں۔
اکثر حجاج غلطی سے جمرات سے سیدھا شیشہ کے علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں، جو کہ عزیزیہ کی مخالف سمت میں 2 سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ ٹیکسی شدید رش کی وجہ سے 300 سے 400 ریال لیتی ہے، جبکہ پیدل افراد اپنی رہائش گاہ پر جلد پہنچ جاتے ہیں۔ جو حجاج 12 ذی الحجہ کو آخری رمی کرنے کے بعد اپنے کیمپ یا مکتب میں پہنچ کر اپنی رہائش گاہ سے جانے کے لیے مکتب کی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، شدید رش کے باعث بعض اوقات مکتب کی گاڑیاں بروقت مینا کے کیمپ میں نہیں پہنچ پاتی۔ ایسے لوگ پریشان مت ہوں اور خالد کبری یا عبداللہ کبری کے راستے عزیزیہ پیدل پہنچ سکتے ہیں۔ مینا سے عزیزیہ کا فاصلہ 2 سے 3 کلومیٹر ہے۔ دونوں پلوں پر حجاج کی رہنمائی خدام الحجاج موجود ہوتے ہیں۔ طواف وداع، میقات سے باہر رہنے والوں پر طواف وداع واجب ہے کہ جب وہ مکہ معظمہ سے رخصت ہونے لگیں تو وہ رخصتی کا طواف کریں، اور یہ حج کا آخری واجب ہے۔ اگر آپ میقات سے باہر رہنے والے ہیں اور طواف زیارت کے بعد آپ نے نفلی طواف بھی کر لیا ہے، طواف وداع ہو گیا، اور اگر طواف وداع کے بعد کسی ضرورت سے مکہ میں ٹھہر گئے تو چلتے وقت طواف وداع دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور اختتام کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب تک مکہ میں مقیم ہیں یہ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف وداع میں رمل نہ کریں اور طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ اس کے بعد خوب سیر ہو کر زمزم پئیں۔ اگر ہو سکے تو ملتزم سے چمٹ کر، اور ممکن ہو تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے نہایت عاجزی سے دعا مانگیں، اور اللہ اکبر کہہ کر خانہ کعبہ سے جدائی پر اظہار افسوس کریں۔ وہ خواتین جو حیض کی حالت میں ہو، ان سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا۔ اس آخری طواف کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر اپنے لیے دعا مانگیں، مغفرت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور حج اور کاروبار میں برکت، خاتمہ بالخیر۔ غرض جو بھی مرادیں ہوں اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اور سب جاننے والوں اور پوری امت کے لیے مانگیں۔ الحمدللہ حج کے سارے کام انجام پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو زندگی کا اتنا بڑا اعزاز بخشا، اپنے گھر میں بلایا، اپنے در کو چھونے کا موقع دیا، میدان عرفات میں قیام کی سعادت عطا کی۔ مناسک حج پر ایک نظر۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحج، مکہ سے مینا روانگی۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے، رات مینا میں قیام کرنا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج، عرفات کو روانگی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں عرفات میں پڑھنی ہوگی، وقوف عرفات ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانگی۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت مزدلفہ میں ادا کرنی ہے اور مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ اور مینا روانگی۔ بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، احرام کھول دینا، طواف زیارت، سعی، رات مینا میں قیام۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، زوال کے بعد مینا میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے جمرے کو بالترتیب کنکریاں مارنا۔ طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تو آج کر لیں، رات مینا میں قیام۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، زوال کے بعد مینا میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے جمرے کو بالترتیب کنکریاں مارنا۔ طواف زیارت اگر نہیں کیا تھا تو آج غروب آفتاب سے پہلے ضرور کر لیں۔ غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں۔ اگر فجر تک مینا میں ہی مقیم رہے تو 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے مکہ مکرمہ آ جائیں۔ فی امان اللہ۔